ایسا کچھ نہ کیا جائے جس سے کہ کسی کو بھی کسی عنوان تکلیف پہنچے، کیونکہ عبادت بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ساتھ رہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ایک غلط فہمی کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ 10 گھروں سے کوئی شرما جی کوئی ورما جی کو نکل آئے ہوتے ہیں اور یوں پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ ملا جی کیا بات ہے، آج آپ نے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دیا آپ نے؟ ہر چیز کا فیصلہ عدالت سے مت کروائیے، ہر چیز کے فیصلے حکومتوں سے مت کروائیے، اپنے اندر بھی کچھ چیزیں پیدا کر کے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں مسجد پر گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ سے کچھ کڑوی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی، ان پر روشنی ڈالی اور آپ سے کہا کہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہی اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہم سب کو مل کر ٹیڑھ کو درست کرنا ہے۔ آج مسجد کے اس کردار کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں جو ہونا چاہیے اور آج کے حالات اور ماحول کی ضرورت ہے۔ کچھ جگہوں پر وہ روشنی دکھائی دے رہی ہے اور اس روشنی سے ہی اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مساجد جو ہیں ایک پورا اسٹرکچر ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، غسل کی جگہ ہے، وضو کی جگہ ہے، ایک پبلک ایڈریس سسٹم ہے، چاروں طرف آبادی ہے، لگ بھگ ایک حلقہ ہے، یہ سب ہے۔ اور مسجد کے اطراف میں اگر اس کو ایسے کہوں کہ ہر مسجد کا ایک پڑوس ہوتا ہے۔ دوستو، پڑوس ہندو مسلمان نہیں ہوتا، اسلام میں بھی پڑوس کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ پڑوس پڑوس ہے۔ مسجد کے چاروں طرف جو آبادی ہوتی ہے وہ مشترک آبادی ہوتی ہے، اور اس مشترک آبادی میں سب کی، تمام وحدتوں کی، تمام فریقوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ سب ایک دوسرے کا لحاظ کریں اور ایک دوسرے کو اگر کچھ دقتیں ہیں یا ہو سکتی ہیں یا ان کا امکان ہے تو پہلے اس کا ادراک کر لیں، اور ایسا ہر عمل سے ہر وحدت، ہندو بھی بچے، مسلمان بھی بچے، سکھ بھی بچے، عیسائی بھی بچے، جینی بھی بچے، بودھ بھی بچے، ہر شخص بچے، کہ ایسا کچھ نہ کیا جائے جس سے کہ کسی کو بھی کسی عنوان تکلیف پہنچے، کیونکہ عبادت بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی پبلسٹی کا، ڈسپلے کا، ڈیمانسٹریشن کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ان نکات کو ذہن میں رکھیے گا، میں پھر اس طرف لوٹوں گا۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کا اگر ڈیوریشن یا دورانیہ ہم کیلکولیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ عملاً نمازوں کا وقت بنتا ہے، اور یہ میں بڑی احتیاط سے میں اس نماز کو بنیاد بنا کر وقت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نماز کا تذکرہ میں نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے سونے کی لگا لیجیے، 8 ہو گئے، 2 گھنٹے ریسٹ کے لگا لیجیے، 10 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی عمارت، اتنی بڑی جگہ، تمام فیسلٹیز، ارد گرد میں لوگ، چلتا ہوا روڈ، گزرتے ہوئے مسافر، آس پاس میں کاروبار، اور کیا کیا نہیں، یہ سب کچھ ایک آپ کو کورونا کی طرف لے چلتا ہوں۔ اب یہ دوسری بات ہے جس کو میں یہاں ادھورا چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ یہیں سے لوں گا تبھی پورا کروں گا اپنی بات کو۔
کورونا میں ہندوستان بھر میں کتنی مساجد نے اور کتنے سلام تحسین ہے ان تمام متولی حضرات کو، ان منتظمہ کمیٹی کو، ان تمام مخیر حضرات کو جنہوں نے اپنے دہانے کھول دیے، اپنے خزانے کھول دیے، اپنی جیبیں کھول دی اور مسجدوں کے اندر بیڈ لگا دیے، اور مسجدوں کو کورونا سے جو لوگ متاثر تھے ان کے لیے کورونا سینٹرز بنا دیے، ہیلتھ سینٹرز بنا دیے۔ یہ کردار، اس کردار نے کتنے لوگوں کے دل جیتے ہوں گے، ذرا سوچ کر دیکھیے، کتنے دلوں کی نرمی دور ہو گئی ہوتی۔ کیونکہ 1000 سال سے ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے آ رہے ہیں، اس کے باوجود مسجد، نمازی، ہماری عبادات کو لے کر کسی کے دل میں کچھ ہے، کسی کے دل میں کچھ ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے اسٹیریوٹائپس، انٹیسٹڈ، انٹرائیڈ ایزمپشنس، جن کو انسان فیکٹ مان لیتا ہے۔ اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، انٹیسٹڈ، جن کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا گیا، ایک شخص مسجد میں آیا ہی نہیں لیکن وہ پوری رائے رکھتا ہے۔ انٹرائیڈ، کر کے دیکھا نہیں مگر مقدم رائے رکھتا ہے، اور اس رائے کو رائے حقیقت نہیں ہوتی، اس کو فیکٹ مانتا ہے اور اسی پر اپنی ساری رائے زنی کو مرکوز کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، ساتھ رہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ایک غلط فہمی کی دنیا میں جی رہے ہیں، ایک بدگمانی کی دنیا میں جی رہے ہیں، ایک شک و شبے کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ آئیے ان دو نکات کی طرف واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد کا ایک نیبرہڈ ہوتا ہے، وہاں پر مشترک آبادی ہوتی ہے، اس آبادی کے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، کچھ احتیاط کے حوالے سے، کچھ شرکت کے حوالے سے۔ احتیاط یہ ہے کہ مان لیجئے آپ ایک ایسے گاؤں میں رہتے ہیں، ایک ایسے محلے میں رہتے ہیں، ایک ایسی کالونی میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے 10 گھر ہیں یا 10 فیملیز ہیں، اور وہاں 400 غیر مسلم فیملیز رہتی ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بند کیجئے اور کر کے دیکھیے تو صحیح۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنا میں ہندو نفسیات کو سمجھتا ہوں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جب آپ یہ اخلاق پیش کریں گے، مجھے کسی نے کہا کہ ایک فلاں گاؤں میں، فلاں ریاست کے لوگ ہمیں اذان نہیں دینے دے رہے لاؤڈ اسپیکر پہ، تو میں نے کہا اگر تم خود ہٹا لیتے تو وہ چند لوگ جو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں سارا گاؤں نہیں کرتا ہے۔ جب تم بند کر دیتے اذان، اپنے طور پہ خود بند کر دیتے، آواز کو خود کم کر دیتے یا اس کو ہٹا لیتے، تو میں پورے بھروسے سے کہتا ہوں، کیونکہ میں اس آئیڈیا آف انڈیا میں یقین رکھتا ہوں، اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اس پہ اعتماد کرتا ہوں، اس پہ فخر کرتا ہوں، 10 گھروں سے کوئی شرما جی، کوئی ورما جی کو نکل آئے ہوتے ہیں اور یوں پوچھ رہے ہوتے آپ سے کہ ملا جی کیا بات ہے، آج آپ نے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دیا آپ نے، اور آپ کہتے نو کے فلاں صاحب کہہ رہے تھے مسجد پہ اذان نہیں ہوگی۔ اب یہ گھر ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ محلہ ہمارا ہے، یہ برادری ہماری ہے، ایک دوسرے کی کو سمجھے۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم کچھ پہلے خود کر لیں، جن کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب میں بھی کیا، ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا۔ غور کریں کہاں لاؤڈ اسپیکر ضروری ہے، پبلک ایڈریس سسٹم ضروری ہے، کتنی آواز میں وہ ٹھیک ہے، کیا اس کو باقی رکھنا ٹھیک ہے، کیا اس کو ہٹانا ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ عدالت سے مت کروائیے، ہر چیز کے فیصلے حکومتوں سے مت کروائیے۔
اپنے اندر بھی کچھ چیزیں پیدا کر کے دیکھیے کہ اگر ماحول میں کچھ بنیادی باتیں پیدا ہو گئی ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے اس خوش اسلوبی سے حل کر لیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کی نفسیات یہ ہے کہ جب آپ پیچھے ہٹیں گے تو آپ کے پیچھے اپنے کھڑے ہوئے لوگ پائیں گے آپ سے کہتے ہوئے کہ آپ یہ کیوں بند کر دیا آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ جو اکثریت پیچھے آپ کے کھڑی ہے، اپنی پہلوں سے اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کو مایوس مت کیجئے، اس کو طاقت دیجئے، اور ان چند مٹھی بھر لوگوں کو جو ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، طاقت آپ ان کو دے رہے ہیں اپنے عمل سے، طاقت آپ کو ان کو دینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اشارہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا نقطہ جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی، کورونا کے حوالے سے آپ سے پیچھے ذکر کیا کہ 14 گھنٹے، 2 گھنٹے نماز کے بتائے تھے، 2 گھنٹے آرام کے بتائے تھے، اور 6 گھنٹے رات کو سونے کے بتائے تھے۔ 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے بچائے، 10 گھنٹے میں کچھ نہیں انٹرفیئرنس ہو رہا ہے۔ ان 14 گھنٹوں میں میری جو مساجد ہیں، ان مساجد کو فلاحی مراکز میں تبدیل کر دیجئے، کمیونٹی سینٹرز بنا دیجئے۔ بھوکے کو کھانا ملنا چاہیے، پیاسے کو پانی ملنا چاہیے، مسافر کو آرام کی جگہ ملنی چاہیے، زخمی کو فرسٹ ایڈ ملنی چاہیے، غریب کو مدد ملنی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، جب مسجد کی طرف کو کوئی میرا غیر مسلم بھائی آئے اور اس کی نظر مینار پہ پڑے اور وہ کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہا ہو اور مسجد دکھائی دے جائے تو وہ ٹھنڈا سانس لیتا ہوا محسوس، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں وہ جگہ آ گئی جہاں سے میری داد رسی ہو جائے گی، مجھے پانی مل جائے گا، مجھے ضرورت ہے دوا کی وہ مل جائے گی، آرام کرنے کی گنجائش مل جائے گی، اگر مجھے کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے مجھے ٹوائلٹ مل جائے گا۔ اور جب فیسٹیول ہو رہے ہوں، تہوار ہو رہے ہوں، تو اگر مسجد کے امام صاحب، مسجد کی منتظمہ کمیٹی، مسجد کے نمازی سب مل کر اس گزرتے ہوئے جلوس کے لیے پانی رکھ لیں، اس کے ساتھ میں گنجائش ہے تو کچھ اور رکھ لیں، کچھ ایسا کھانے پینے کا جو سب کھاتے ہوں وہ رکھ لیں۔ جب پسینے میں آدمی آتا ہے تو پانی چاہیے ہوتا ہے، جو پانی دیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب بھوک میں آدمی آتا ہے اور اسے کوئی عزت سے کھانا دے دیتا ہے، عزت سے، اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سب کام نہیں کر سکتے ہم؟ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کو فلاحی مراکز میں، کمیونٹی سینٹرز میں تبدیل کر دیجئے۔ اتنا ہی نہیں، بلائیے اپنے آس پاس کے غیر مسلم بھائیوں کو، امام صاحب بلائیں، ان کو مدعو کریں، ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کریں، ان کے ہاں کوئی بیمار ہے تو جائیں، سکھ میں دکھ میں امام، مؤذن، متولی، نمازی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ جب کسی گھر میں مرد نہ ہو اور اسے ہسپتال جانا ہو تو سب سے پہلے اس کا دھیان مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ ایسے مراکز بنا دیجئے ان مساجد کو۔ آپ سمجھتے ہیں سیاست نے سب خراب کر دیا؟ میں کہتا ہوں اخلاق نے خراب کر دیا۔ ذرا رشتوں کو بنانے کی طرف اپنے رخ کو موڑ کے تو دیکھیں۔ اور میں اس یقین کے ساتھ کہ وہ لوگ جو بہت غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، بہت غلط باتیں کر رہے ہیں، ہماری توہین روز بیٹھ کے چینلوں پہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی مضبوطی سے اور آئیڈیا آف انڈیا کے نظریے سے اور اس ملک میں رہنے والی سناتن دھرم کو ماننے والی اکثریت اور اس کے مزاج اور اس کے نفس اور اس کی نفسیات کو
سمجھتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب یہ مسجدیں ہماری، اب ہمارے امام، ہمارے نمازی، ہمارے متولی، اب ہم سب اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ان کا ہاتھ بن جائیں دوستو، ان کا بازو بن جائیں دوستو، ان کا دل بن جائیں، ان کا دماغ بن جائیں، ان کا ہمدرد بن جائیں، ان کے ہمدم بن جائیں، ان کے ساتھی بن جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کی اگر کوئی قیمت بھی دینی پڑے تو اس قیمت کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں مساجد کو اس کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اور آپ کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جہالت لعنت ہے، ماں کے پیٹ سے اور قبر کی تک علم حاصل کرنے کی دعوت دینے والا دین اور اس کے ماننے والے ان مسجدوں کو ایڈلٹ لٹریسی پروگرام کے ذریعے، مورل اور سوشل ایجوکیشن کے پروگرامز کے ذریعے سے اپنے آس پاس کے بچوں میں، بڑوں میں، خواتین میں ایسی اخلاقیات کی تعلیم کو عام کر دیں، علم کو عام کر دیں، ایجوکیشن کو عام کر دیں کہ ہمارے آس پاس میں سب پڑھے لکھے ہونے چاہیے، سب کو دستخط آنے چاہیے، سب کو فارم بھرنے آنے چاہیے۔ اس ماحول کو بنائیے۔ مسجد کے حوالے سے میں اب مسجدوں کا یہ رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر سیاست نے کچھ بگاڑا ہے تو یہ ہماری مسجدیں، اور ہم ایک قوم کی حیثیت سے، اس ملک کے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن کامل ہونے کی حیثیت سے، اس انسان کی حیثیت سے جس کا تذکرہ میں نے آپ سے اپنے ایک ایپیسوڈ میں کیا کہ مسجد میں کیا تربیت ہو رہی ہے، اس تقوی کا کہ آپ کو قسم دیتا ہوں، اس تقوی کا آسرا لیتا ہوں، اور آپ کے اپنے سب کے توسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توسط مانتے ہوئے، آپ کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات میرے اس ملک میں ہمارے آپسی رشتوں کو وہ گرمی عطا کر دے، وہ بھروسہ عطا کر دے، اسے وہ جذبہ عطا کر دے جس کا یہ ملک، یہ معاشرہ، یہ رہنے والی تمام وحدتیں اس کی پیاسی۔ مسجد کے اس ایپیسوڈ کو، اپنی اس گفتگو کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں نفرت، منافرت، اس کو محبت سے، شفقت سے بدلیں گے، اور سب مل کے بدلیں گے۔ اس دفعہ یہ ذمہ داری مسلمانوں تم لے لو، اے مسجدوں تم لے لو، اے مسجد کے متولیوں تم لے لو، اے نمازیوں تم لے لو۔ دیکھو کوئی دشمن نہیں ہے، کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے، ہم سب مل کے اس کمی کو دور کریں گے۔ خوبصورت وطن عزیز اور خوبصورت بنائیں گے۔ بھروسوں میں جو کمی آ گئی ہے دور کر دیں گے اس کو۔ آج میں اس اعلان کے ساتھ، اس پروناؤنسمنٹ کے ساتھ اپنی اس ایپیسوڈ کو، اپنی اس گفتگو کو، اپنی اس بات کو، اپنی اس مہم کو ختم کرتا ہوں۔ اس ملک میں کوئی بھی ایک نہ ہمارا دشمن ہے اور نہ ہم کسی ایک کے دشمن ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ساتھی ہیں، اور جہاں کہیں یہ جذبہ نہیں ہے وہاں ہم اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، زبان سے بھی،
عمل سے بھی اپنے کردار سے بھی. یہ وطن ہے، اس کا معاشرہ ہے، اس کی مٹی ہے، اس کی زمین ہے، اس میں خوشحالی ہے، اس میں امن و سکون ہے، اس میں بھائی چارگی ہے، اس میں ایک دوسرے میں بھروسہ ہے. تبھی تو ہندوستان ہے دوستو. اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ.